السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ لوگوں تک کلیئرلی پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی الحمد للہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں نے سلام کرا ہے، اور لوگ کو بھی انوائٹ کر لیجیے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی سسٹر، اوکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ ہم جو بھی پڑھیں گے سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والی امت تک پہنچائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بہترین حالت میں ہوں گی، ایمان کے تقوی حالت میں ہوں گے الحمدللہ۔ اور جب بھی ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو انشاءاللہ چھوٹی سی درود شریف پڑھنا، ٹھیک ہے سب لوگ؟ کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے نبی کے نام پر درود نہیں بھیجے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہ بات اتنے بڑے فرشتہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے کتنے محبوب ہیں نا، وہ آمین کہہ رہے ہیں اس میں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی سی درود شریف پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بہت فائدہ بھی ہے الحمدللہ، اس کی بہت فضیلت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو مجلس ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ہم، تو یہ ایسی مجلس ہے الحمدللہ، اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مغفرت کا وعدہ لکھ دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم لوگوں سے کتنا ایسے جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، ہے نا، لیکن اس میں جو ہے مغفرت کا وعدہ ہے۔ ایک منٹ، شاید کسی کا انمیوٹ ہو گیا۔ تو ابھی بہت سارے لوگوں میں اور بہت سارے جگہوں میں آف لائن بھی کام ہو رہا ہے دین کا الحمدللہ، خوشی ہے مجھے، اور ہم لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکے کام کرنا ہے دین کا۔ لیکن ابھی ہم لوگ الگ الگ شہروں سے، الگ الگ جگہوں سے اکٹھا ہوئے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہم لوگوں سے دین کا کام لیا الحمدللہ، کہ ہم لوگ آن لائن ملے ہیں، ہے نا، اور ایسی مجلس لگا پا رہے ہیں۔ تو بے شک ہم لوگ کے اندر تو کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، بے شک جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کرتے ہیں، ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ جو مجلس ہے نا، یہ صرف ہم، آپ اور ہم سب لوگ، ہم لوگ صرف چاہتے ہیں کیا، ہم لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے، ہم لوگ تھوڑا دین سیکھ لیں اور سیکھ کر کے اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایسی مجلس ہے کہ اگر کوئی نمک، کوئی سامان، کچھ بھی سامان لینے کے لیے آتے ہیں اور کھڑے بیٹھے سن لیتے ہیں نا، تو اس مجلس کی برکت سے ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جتنے زیادہ ان کے گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکی میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو زیادہ گنہگار ہے اس کا سب سے زیادہ نیکی الحمدللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ لوگ، ہم لوگ کیا ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنا دیا کہ اگر ہم ایسے حلقہ، ایسے جماعت، ایسے تبلیغی جو مجلس ہے الحمدللہ، ہم اگر ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے، اور معاف کر دیں گے۔ مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیے، ہم سب میں سے سب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہم دنیاوی اعتبار سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو، اور دین کو ہم کہیں نہ کہیں بھلا بیٹھے۔ ابھی اگر میں خود کسی سے پوچھوں تو جیسے پوچھوں گی اگر کہ شاہ رخ خان زیادہ امیر ہے یا امیتابھ بچن، تو سب کو پتہ ہوگا آنسر آلموسٹ، ہے نا۔ لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے کتنے بیٹے تھے، ان کا کیا ہے، ان کی سیرت ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، کیونکہ ہم نے دنیا کو آگے کر دیا اور دین کو پیچھے کر دیا، آخرت کو ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں بالکل ہی، مطلب ذرا سے بھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم پریشان حال ہوتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور بڑے آسانی کے ساتھ ہم لوگ کے کام کو کر دیں گے، لیکن جب ہم آخرت کو ترجیح دیں گے، ہے نا، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دیں گے، یعنی آخرت کو پہلے سوچیں گے کہ بھائی ابھی مجھے ایسا ریلائز ہوتا ہے نا کہ میں نے ظہر پڑھ لی، اب مجھے اثر ملے گا کہ نہیں، اللہ پلیز اثر دے دیجیے۔ اثر پڑھ لی، اب میں سوچتی ہوں کہ اللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ مجھے اثر مل گیا، اب مغرب ملے گی کہ نہیں، اب عشاء ملے گا کہ نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگ الحمدللہ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے سے نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، ہم لوگ سے بہت سارے اذکار چھوٹ رہے ہیں، ہم سے تسبیح نہیں پڑھا جاتا ہے، اور ٹائم جو ہے نا ایسا نکلتا ہے
کہ ایسا لگتا ہے کہ کھانے بنانے میں ٹائم چلا گیا، بچوں کو سنبھالنے میں ٹائم چلا گیا، ہے نا؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایسا لگتا ہوگا اسائنمنٹ، کالج، اسکول، ٹیوشنس، یہ سب میں ٹائم چلا جا رہا ہے۔ پردہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ابھی کے ٹائم میں۔ تو کافی کیسز میں دیکھ رہی ہوں، بہت سارے لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے پردہ کرنے کا مطلب من تو ہے لیکن کرنے نہیں دیا جاتا۔ گھر میں کہتے ہیں کہ اگر پردہ کرو گی تو رشتے نہیں آئیں گے، اور پردہ کرو گی تو تم اپنے کزن سے کیسے پردہ کرو گی، ہے نا؟ یہ سارے مسئلے۔ تو مجھے بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہم لوگوں نے دین کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، بالکل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا جو ہے نا فارمولہ دیا ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ نبی، سب سے بیسٹ مذہب اسلام، ہے نا، سب سے بیسٹ کتاب ہم لوگوں کو نوازا ہے، قرآن، ساری چیزیں ہم لوگوں کو بہت بیسٹ دی ہے، لیکن ہم نے اس کو کوئی مطلب بولتے ہیں نا فری میں کوئی چیز مل جاتی تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو سیم ہمارے ساتھ بھی ہے، اللہ ہم لوگوں سے فریلی محبت کرتے ہیں، اتنا محبت۔ اب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے اگر، تو اس کی ماں دوڑے دوڑے آتی ہے، چاہے جتنا بھی کام کرتی رہے، وہ دوڑ کے آتی ہے، دوڑ کے اس کو اٹھاتی ہے، سہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، چپ کراتی ہے، ہنساتی ہے، وہ ساری چیزیں کرتی ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کو اگر اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا، ہاتھ میں اس کا بھی اگر لگ گیا ہے تو اپنے بچے کو پہلے دیکھے گی۔ تو آپ سوچیں نا، ایک ماں کتنا محبت کرتی ہے، کتنا زیادہ اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے۔ تو ہمارے جو ہے نا اللہ الحمدللہ ہم لوگ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ کیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دے؟ نہیں چاہتے۔ انہوں نے پوری کھلی کتاب، پوری ہدایت کا جو ہے قرآن شریف ہم لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، ہم لوگوں کے سامنے نبی ہم لوگوں کو بھیجے، نبی دے کر کے بھیجے ہم لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ایک سیمپل۔ اب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کس کو فالو کریں، ہم کدھر جائیں، ہم اس کو سب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کچھ بتا دیا اس کو فالو کرتے ہیں، اس نے کچھ بتا دیا اس کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے کو تو عقل ملی ہے نا، ہم لوگوں کو اس کا یوز کرنا ہے اور ہمارے نبی کو فالو کرنا ہے۔ ہم آج کے ٹائم میں اتنے شرک و بدعت میں گھس گئے ہیں نا، ہمیں اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کس چیز میں کامیابی ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دھڑا دھڑ روزے رکھتے ہیں اور تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور نبی کے راستے اختیار نہیں کرتے، نبی کو فالو نہیں کرتے، سر نہیں ڈھکتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو نہیں کر پاتے۔ دعا جو ہے، ٹوائلٹ جانے کی دعا، اور بھی کتنی ساری دعا ہے نا، کھانا کیسے کھانا ہے، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہے الحمدللہ انہوں نے طریقہ بتا کے گئے ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، اور بزنس کیسے کرنا ہے، ورک کیسے کرنا ہے۔ اور ہمارے جو ہے امہات المومنین الحمدللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بتایا، جب آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے نا، اتنا زیادہ سکون ملے گا الحمدللہ۔ ہم نے بس یہ سوچا ہے، ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ صرف وومن تھی نا، سکسیس کیا بولتے ہیں، بزنس وومن تھی۔ ہم نے بس یہ اوپر سے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے کیا مشقتیں اٹھائی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے کیا، سب سے پہلے نا جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کیا تھا، سلام پیش کیا تھا، اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ الحمدللہ اس ٹائم میں کوئی بھی مسلم نہیں تھا، صرف وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ترنت جیسے ان کو پتہ چلا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو بتایا، ترنت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ سوچئے کہ کوئی بھی اس میں مسلم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اور وہ ہے صرف۔ تو آپ سوچیں کہ کیا خوشی، کیا مطلب وہ منظر ہی الگ ہوگا، ہے نا۔ تو جب آپ سیرت پڑھیں گے نا، جب ہم یہ جو فضول کے کام کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو سب کچھ سائڈ کرنا پڑے گا، ہم لوگوں کو اپنا ٹائم تھوڑا نکال کے دین کے کام میں لگانا ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ دین کو فالو کرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے تو ہم کوئی غار میں چلے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم کیا کھجور لے کر اور پانی لے کر چلے جائیں پہلے لوگوں کی طرح، جیسے جو لوگ کرتے تھے پہلے، ایسے سوچتے ہیں وہ لوگ۔ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، یہاں تک کہ غسل کا طریقہ، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہر ایک چیز کا طریقہ بتا کے گئے ہیں، ہمیں بس ان کو فالو کرنا ہے۔ اور جو چیز ہمارے نبی نے منع کرا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ڈانٹے ہیں انہوں نے، کہاں پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا، کہاں پہ ہمارے اللہ خوش ہوتے ہیں، کہاں پہ ناراض ہوتے ہیں، کہاں پہ عذاب آتا ہے، وہ ساری چیزوں کو ہم کو ڈیپ میں نالج حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہی ہے نا۔ تو ہمیں کامیابی کا جو فارمولہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم 100% جو اللہ کے سوا ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے نا۔ اور پہلے جب ہم 100% اس کو ریجیکٹ کیے، اس کے بعد ہی ہم اللہ کو سب کچھ دے سکتے ہیں، اپنا ایمان، اپنی محنت، اپنا جان و مال۔ یہ جان مال، یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا جان ہمارا مال، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔
نقصان کسی چیز میں ہو جاتا ہے وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. کوئی کسی سے اگر بہت عزیز ہوتے ہیں کچھ دوست یا کچھ سہیلیاں وہ اگر دور ہو جاتی ہیں تو وہ بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں ہے نا, اور بہت ڈپریشن میں ان کا ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا, پورا دنیا ختم ہو گیا, یہ وہ بہت ساری چیزیں سوچنے لگتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ویسی محبت ہی نہیں کی. سب سے پہلے اللہ ہے, ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ سے محبت ہے اسی لیے ہمیں اپنی امی سے محبت ہے, اسی لیے ہم کو اپنے ابو سے محبت ہے. اللہ سے محبت ہے اسی وجہ سے ہم اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی ہمیں محبت نہیں کرتا بنا مطلب کے. ہر کوئی کچھ نہ کچھ مطلب ہے, کچھ نہ کچھ مطلب ہے. آپ اس چیز کو غور کریں, اپنا جائزہ لیں کہ آپ جیسے میں کیوں اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہوں؟ تاکہ وہ بھی مجھے پیار کرے. میں کیوں ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہوں؟ کیونکہ وہ بھی مجھے اینڈ آف پہلے تو مطلب وہ کر چکے ہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں ان کا احسان میرے اوپر بہت زیادہ ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کو بھی ایسا ہے کہ یہ میری سہارا بنے گی ہے نا. اور جب شوہر کیوں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ یہ جو ہے یہ میرے گھر کو سنبھالتی ہے, یہ میرے بچوں کو سنبھالتی ہے. تو ہم لوگوں کا جو ہے نا ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مطلب ہے, کہیں نہ کہیں تو مطلب ہے نا. دوست اپنی جو سہیلی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے کیوں فرینڈ شپ رکھتی ہے, کیوں دوستی رکھتی ہے؟ یہ جو ہے نوٹس شیئر کریں گے ہے نا, اور یہ جو ہے ہم ایک دوسرے سے بات شیئر کریں گے, اچھا لگتا ہے, گھومنے جاتے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ مطلب. لیکن ہم لوگوں کا کیا ضرورت ہے, ایک منٹ, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے دنیا میں جو ہمیں بنا مطلب کے پیار کرے؟ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے سارے فرشتے ہیں ہے نا, جنات ہر وقت عبادت میں ہے مشغول. فرشتے جو اسرافیل علیہ السلام ہیں وہ ابھی تک کھڑے ہیں سور پھونکنے کے لیے. آپ سوچیں نا کہ کیسے کیسے مخلوق اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کے لیے, کیا ان کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے, وہ ہم سے پھر بھی محبت کرتے ہیں. پھر بھی وہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کیا کہ اے میرے بندے, اگر تم نے پہلے تو بولے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے اپنے پورے سال پورے زندگی غفلت میں گزار دی ہے تو پھر بھی میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا. الحمدللہ. آپ سوچیں, مطلب میں جب یہ لائن پڑھتی ہوں نا مجھے ایسے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ کیسے, مطلب اتنی زیادہ آپ سوچیں کہ بہت زیادہ گناہ ہو گیا, بہت زیادہ. اب سوچ رہے کہ اب دین کی طرف آنا ہے, دین کو فالو کرنا ہے. سوچئے اللہ تعالیٰ کیسے موٹیویٹ کرے قرآن کے ذریعے سے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے, میرے بندوں سے, ادھر ادھر نہیں جا رہے, میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا. مطلب اگر ہم ایسا سوچتے نا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ نہیں, پتہ نہیں, میں تو بہت گناہ کر چکی ہوں, اب معاف کریں گے کہ نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جب بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہو نا تو قرآن شریف کھول کے اور معنی کے ساتھ پڑھیے. اگر ابھی نہیں ہے, ابھی ہدیہ نہیں کروا لیجیے گا, لیکن یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیے. ابھی تو سوشل میڈیا ایسا ہے کہ اس سے بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ہے نا. تو ہم لوگوں کو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے فارمولے بتا کے گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, حرام حلال کو دیکھنا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہے. تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے, ان کے صحبت میں رہ کر کے بہت سارے صفات سیکھے تھے, بہت سارے خوبیاں سیکھے تھے, جن میں سے چند خوبیاں جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتائے ہیں. چند خوبیاں میں سے ہے 6 خوبی ہم لوگوں کو بتایا, ٹھیک. ان پہ اگر ہم عملی مشق کریں گے, ان پہ اگر ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے دین بڑا آسان ہو جائے گا. ابھی ہم لوگوں کے لیے دین اتنا مشکل ہو گیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا بتائے. ابھی صبح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جب صبح ہوگی نا تو مومن جو ہے مطلب مسلمان ہو جائیں گے, اور جب شام ہوگی وہ کافر ہو جائیں گے. پھر رات ہوگی تو وہ پھر مسلمان ہوں گے, اور پھر صبح ہوگی تو پھر کافر. مطلب کب ہم کفر اختیار کر لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے ایسے الفاظ مجھ سے نکل جاتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں دیر اندھیر نہیں ہے, اور نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ سب چیز ہم بولنے لگ جاتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں کہ ہماری طبیعت اس لیے ٹھیک ہو گئی نا کہ یہ دوا کھائے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس چیز میں ہم بول دیتے ہیں ایسی چیزیں جو کفر میں چلے جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر ایسے حالت میں موت ہو گئی تو اللہ رحم کرے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان قبروں میں دفن ہیں, لیکن ان کا ایمان کیسے ایمان میں موت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتے ہیں, ہے نا. خیر اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس سے حفاظت فرمائے, آمین. تو 6 جو صفات بتائے ہیں, خوبیاں بتائے ہیں, وہ یہ ہے. سب سے پہلا ایمان, دوسری نماز, تیسرا علم و ذکر, چوتھا اکرام مسلم, پانچواں اخلاص نیت, اور چھٹا دعوت و تبلیغ. اب دیکھیے اس میں ایک ایک ٹاپک میں اگر ہم ڈسکس کریں بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن میں تھوڑا شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ, خود کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی, ٹھیک ہے. ایمان جو ہے, ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا.
ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو دل کا یقین ہے نا وہ صحیح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، اور اللہ پہ صرف یقین آ جائے، اور غیر اللہ کے جو سوا ہے اس سے ہم لوگوں کا یقین ہٹ جائے۔ اسباب دیکھتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، پانی جو ہے وہ ڈباتی ہے، اور چھری کاٹتی ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، ہے نا؟ نفع نقصان، کسی کا کچھ فراڈ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت کا ڈالنا، نفرت کا ڈالنا، اور آگ کا جلنا، پانی کو ڈبانا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس چیز پہ ہم لوگوں کا یقین ہونا چاہیے، اور جو بھی اسباب ہے اس کا ہم انکار کریں گے، جو بھی اسباب ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ صرف کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اب اگر دیکھیں نا، اگر آگ جلا سکتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں جلا پائی، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، اور گرم، مطلب آگ تو اوبیس سی بات ہے اتنی گرم ہوتی ہے، اور اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسے آگ جلائی گئی تھی نا کہ اس کو بہت ٹائم تک دہکایا گیا تھا، اور ساری لکڑیوں کو جمع کیا گیا تھا، اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ان کے ابا ہی ان کے خلاف تھے۔ آپ سوچیں اپنے بچے کو جلانا، کیا مطلب کیا ہے یہ؟ تو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے مطلب پیرنٹس نہیں دے رہے حجاب کرنے اور نقاب کرنے، ہمیں روک رہے ہیں، اور یہ وہ، تو آپ سوچیں نا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس ٹائم؟ انہوں نے کیا سوچا کہ ہم اپنے کیا کس چیز کو فالو کریں گے؟ باپ دادا کے دین کو فالو کریں گے، یا پھر کیا سوچے تھے وہ؟ اللہ کو پکارے تھے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ساتھ بڑا صلہ رحمی کیا، اور الحمدللہ رحم کا معاملہ فرمایا، اور آگ کو فرمایا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا پھول کی طرح، کہ ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، ٹھنڈ بھی نہ لگے، ہے نا؟ اور الحمدللہ ایسے باہر آئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں آگ میں سے، سوچے۔ تو ایسا ہم لوگوں کا ایمان ابھی تو ویسے ہے نہیں، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں ایمان کے اوپر محنت کرنی، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اب کب ہم کفر اختیار کر لیتے، کب کیا ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ لا الہ الا اللہ کا کثرت کرنا ہے۔ اب ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑا پہنتے تو گھس جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے نا، فیڈ پڑ جاتا ہے، تو اس میں اسی طریقے سے ہم لوگوں کا ایمان بھی ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان، اگر ہم ایسے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو ایسے ہنسی مذاق والی مجلس ہوتی ہے، اور جس میں ہمارے نبی کا نام نہیں لیا جاتا، درود نہیں بھیجا جاتا، اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو ایسی مجلس جو ہے نا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ پاک ہم لوگ کو ایسے مجلس سے بچائے، اور وہاں پر جو ہے ہم لوگ کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے نا اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے، ایسے جماعت سے جوڑے، ایسے مجلس سے جوڑے رکھے، کنیکشن کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا ایمان بڑھتا رہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ بہت اچھا پڑھائی لکھائی کرتے، بہت اچھا آپ عالم حافظ کچھ بھی ہے، اور آپ ایسے سنگتوں میں بیٹھ رہے جہاں پہ ہر وقت گانا، ہر وقت چگلی، اور ہر وقت یہ سب چلتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ جب وہاں سے اٹھیں گے 2-3 دن کے بعد، تیسرے دن تو آپ ضرور گانا آپ کے من میں آئے گا، اور کہیں نہ کہیں آپ گانے لگ جائیں گے۔ تو ہمارے اللہ ہمارے نبی کو فرما رہے ہیں، کتنے مطلب سوچیے ہمارے نبی کتنے پاک، کتنے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے، ان کو فرما رہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ میرے اور آپ کی بات نہیں چل رہی، یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بارے بات چل رہی ہے، تو ہم کیا پھر کھیت کی مولی ہے نا؟ ہمیں کیا چیز کرنا ہے وہ چیز سوچیں، ایسے مجلسوں میں نہ بیٹھے، اور اگر بیٹھ بھی رہے، کوئی ضرورت ہے، اگر آپ کے رشتہ دار ہے کوئی، ان کے ساتھ اگر بیٹھ رہے ہیں تو آپ استغفار ذکر کرتے رہے، ہمیشہ استغفار کرتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور دل میں بس اس چیز کو سوچتے رہے کہ بس یہ چیز خراب ہے، اس کو مجھے پروموٹ نہیں کرنا، اور نہ ہی مجھے اس میں انوالو ہونا ہے، بس میں اپنا ضرورت پورا کروں گی، اور دعا کریں کہ جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اور دوسرا کیا ہے، ایمان سے یہ کیا چاہا جا رہا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور لا الہ الا اللہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے دل میں وہ اترے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس میں 100% 100% کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو نہیں دیکھ رہے، شادی بیاہ کرتے ہیں اس میں کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں ہم، اور حجاب کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں نا، حجاب کر کے چلے گئے، اور اگر فیس کور نہیں بھی کیے تو کیا ہو گیا، پورا میک اپ، فل میک اپ میں ہم جائیں گے، اور یہ تو ٹھیک ہے نا، ابھی کے ٹرینڈ کو فالو کرنا پڑے گا نا، ابھی حجاب کر لیتے ہیں صرف، اور ڈریس پہن لیتے ہیں، اور ایسے ہی چلے جاتے، تو ہمارے نبی کو تو ہم نہیں دیکھ رہے، تو پھر ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے، ہمارے نبی جو ہے
اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ کس منہ سے ہم بولیں گے کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے سفارش کریے؟ کس منہ سے بولیں گے بتائیے؟ جب کہ ہم ان کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ہم اپنے ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو ہم ہر چیز میں، شادی اگر کسی کا ہو رہا ہے، نکاح اگر کسی کا ہو رہا ہے، تو اس چیز میں دیکھیں کہ کیا ہمیں، جب ہم شادی گھر میں جاتے ہیں تو کیا یہ طریقہ رہا ہے؟ ہمارے نبی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حرام حلال یہ کچھ نہیں دیکھتے تھے؟ کیا ہمارے نبی پردہ کو پروموٹ نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور ہمیں پردہ کو بہت زیادہ ترجیح دینی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے وہ اچھے سے آپ کو پڑھنا پڑے گا پہلے، اور اس کے بعد اس کو فالو کرنا ہوگا۔ ہمیں علم نہیں ہے نا، اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور جو لوگ بولتے ہیں اسی کو ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں نا، آپ جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نقاب کر کے جائیے، بس اسٹال لگا لیجیے اور کیا کریے، ڈریس پہن لیجیے۔ تو اس میں تو زینت تو ظاہر ہو رہی ہے نا، ایک طریقے سے ہم لوگوں کا یہ بہت بڑا خامی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے، نماز۔ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے صفت صلاۃ پہ آ جائے اور ہم اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لینے والے ہو جائیں۔ یہ ایک طریقے سے نا معجزہ میں نے دیکھا ہے سچ میں۔ جب بھی پریشانی آتی ہے نا، میرا کچھ بھی فارم فل نہیں ہوتا، کچھ بھی پریشانی آتی ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے جو صحابہ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو ہمارے نبی کے ساتھ رہتے تھے ساتھی، وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ دوڑتے تھے نماز کی طرف، کچھ بھی ہوا نماز پڑھے، اگر کسی کے انتقال کا سنے نا خبر، نماز پڑھ کے دعا کیے، ہے نا۔ ہر چیز، کوئی بھی پرابلم، میری کوئی ٹیم میٹ، جیسے میں ورک کرتی ہوں، میری کوئی ٹیم میٹ کا مسئلہ کچھ ہوتا ہے نا، بہت بڑا مسئلہ، فٹاک سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر دیتی ہوں، یا اللہ اس کے لیے آسانی کر دیجیے، یا اللہ میرے لیے بھی آسانی کریے، اس کے لیے بھی آسانی کریے۔ تو کچھ بھی آپ کو پرابلم ہونا، اگر آپ کا شیڈیول نہیں ہو رہا، اگر آپ ہر دن کام 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 کرتے رہتی ہے اور اپنے دین کے لیے آپ نہیں ٹائم نکال پا رہی، اس کے لیے بھی 2 رکعت نفل حاجت کی نماز پڑھیے، جیسے نماز ہوتی ہے نا سیم ویسی نفل نماز ویسے پڑھیے گا۔ اور دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جب تک نہ چاہے تب تک ہم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، ہم دین کی طرف آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں جسے گمراہ کروں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے میں بچانے پہ آ جاؤں، اس کو میں بچاؤں، اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نا دل سے مانگے، اور میرے لیے بھی پلیز مانگیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مانگتی ہوں۔ تو بس ہمیں دعا کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور کیا کرنا ہے اس کے دونوں کام کے لیے، ایمان کے لیے اور نماز کے لیے؟ سب سے پہلا 3 لائن کی محنت ہے۔ سب سے پہلا جتنا زیادہ ہو سکے ایسے دینی مجلس، جو بھی دینی مجلس لگتی ہے وہاں پہ جا کے خوب زیادہ اس کے فضائل کو سنیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہمیں ملے گا، کیا ثواب ہے، کیا نہیں کیا ہے، یہ سب سنیں، اور سننے کے بعد دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بتائے۔ جتنا زیادہ بتائیں گے نا اتنا زیادہ اپنے اندر اترے گا، ہے نا۔ تو جتنا انشاءاللہ ریکارڈنگ مل جائے گی، ڈونٹ وری، تو اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک سسٹر؟ ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ ہم دوسروں کو بتائیں گے وہ چیز ہمارے اندر اترے گی۔ اب دیکھیں، جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں گھومنے گئے، وہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ بڑا عالیشان سا محل جیسا گھر ہے، اور اس کے بارے میں آ کے ہم اپنی امی کو بتاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، جانتے ہیں ایسا تھا ویسا تھا۔ تو وہ چیز ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اترتی ہے نا، ہم بولنے لگ جاتے ہیں اس چیز کو، ہم ویسا سوچنے لگ جاتے ہیں، کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش میرے پاس۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ جتنا زیادہ ہم کسی کو اگر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں یا نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز سے یہ چیزیں، تو دل میں کہیں نہ کہیں آئے گا بھائی اس کو میں بتا رہی ہوں، میں خود نہیں کر رہی، کتنی عجیب بات ہے نا۔ میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسے بولتی ہوں نماز کو جو ہے نا اطمینان سے پڑھنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اللہ میں خود بتا رہی ہوں، میں خود کر رہی ہوں وہ چیز، تو وہ چیز نا ریلائز ہونے لگتی ہے نا، اور وہ چیز خود دل میں اترتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے نبی کو فالو کریں گے، اپنے نبی کو کے راستے کو دیکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے کرا، کیا ان کے طریقے تھے، اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی سیرت کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں، ہے نا۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کا، منور فاروق اور کیا کیا ہے، پتہ نہیں، تو ان کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ BTS کے بارے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو فالو کرتے کرتے ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہے نا، ان کے مطلب پسند ناپسند، ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں آخرت میں جو ہمارا کام آنے والا کون ہے، ہمارے نبی۔ ہمارے نبی ہم لوگ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کالج جاتے ہیں وہاں چھوٹ جاتا ہے، اسکول جاتے ہیں وہاں چھوٹ جاتا ہے، اگر ہم کہیں گھومنے گئے ہیں وہاں چھوٹ گیا، اگر ہمارا کوئی کام آ گیا، بہت ایمرجنسی کام ہے، وہ نماز ضائع ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے نا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں تو ایسا ہے وہ انسان، اگر کوئی ضائع کر دیتا ہے تو وہ انسان ایسا ہے جس کا مال، جس کا بچہ سب چھین لیا گیا، سب اس سے لوٹ لیا گیا۔ مجھے اتنی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے نا کبھی کسی کا ایسے مطلب چھوٹ جاتا ہے، تو کبھی ہوتا ہی ہے ایسا، انسان ہے بھائی، ہو ہی جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے نا وہ بیچارہ کتنا عجیب، مطلب اس کو دیکھ کے مجھے ترس آنے لگتا ہے کہ کیا میرا بھی کبھی اگر فجر کی قضا ہو جاتی تو میرے آنکھوں میں سچ میں چھل چھلا کے آنسو آ جاتا ہے کہ یا اللہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیونکہ نماز جو فجر کی دوری کا سنت ہے نا وہ ایسی ہے
جیسے دنیا اور دنیا یہ سب کچھ جتنا بھی چیز ہے سب کچھ سے بہترین ہے. مطلب کتنا امیر ہو جاتے ہیں ہم سوچے کہ جب ہم 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان کی فضیلت کو سنیں سمجھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ چیز ہمارے اندر اترے. اور دوسری محنت کیا کرنی ہے؟ 3 لائن کی محنت ہے نا. پہلا کہ جتنا زیادہ ہو سکے دعوت دیں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکے مشق کریں گے. مشق ہم پریکٹس کریں گے. کیا چیز کی پریکٹس؟ کبھی بھی کوئی مصیبت آئے, جیسے ہم لوگوں نے ابھی سیکھ لیا, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے. جیسے کوئی مصیبت آئی, اب مصیبت کا کیا ہے؟ آزمائشیں آتی ہے نا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے انسانوں کو اور مطلب موت اور زندگی کو کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم آزمائے, ہے نا. تو ہمیں پریشانی آ رہی ہے, آزمائشیں آ رہی ہے, تو فٹاک سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد چاہے, ہے نا. اور اس کے بعد علم و ذکر. علم و ذکر سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان اور تمیز ہو جائے. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ چیز. اب دیکھیے نا, علم نہیں ہے تو ہم کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں. علم نہیں رہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سڑک کے لوگوں سے بس پردہ کرتے ہیں. میں خود دیکھتی ہوں کبھی کبھی کہ بہت ساری سسٹرس آتی ہیں, میں خود بھی, مجھے پتہ نہیں تھا جب علم نہیں تھا تو میں خود کیا کرتی تھی, پورے سڑک میں پورا اچھے سے پردہ ہو رہا ہے, اور جا کر کے جہاں پہ شادی گھر ہے وہاں جا کے بیٹھ کے آرام سے پورا منہ کھول کے کھا رہے آرام سے, اور اس کے بعد کھانے کے بعد منہ باندھ لیے اور پھر گھر آ گئے. یہ کیا ہے؟ مطلب آنے کے ٹائم میں پورا کور, اور پھر راستے میں سے سڑک کے لوگوں سے پردہ ہے, نامحرموں سے پردہ ہے ہمارا. تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. خیر, اور علم جب ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہم لوگوں سے فرمایا ہے کیا. اور قرآن شریف جب ہم پڑھیں گے تو جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کو فالو کرے, حدیث کو فالو کرے. ہم لوگوں نے کیا سوچا ہے نا کہ اس کو فالو کرنے سے ہو جائے گا سب کام ختم, لیکن نہیں. ہمارا جو سب سے بڑی جو کامیابی ہے نا قرآن کو فالو کرنے, نصیحت ہے, وہ ایک طریقے سے ہدایت کا جو ہے کتاب کھلی ہوئی ہے, ہمارے کو مل گئی ہے فری میں, بس ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے. تو ایک چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کا قدر نہیں کریں گے نا تو وہ چیز ہم سے چھین جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہم لوگ نہیں کر پائے, ایسا نہ ہو, ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا کتنے سارے لوگ کا انتقال ہو گیا, وہ لوگ کا اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا, آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا یہ سب. ہم دیکھتے, روز ہم سنتے ہیں کہ آج اس کا انتقال ہو گیا, آج اس کا اناؤنسمنٹ سنتے ہیں نا, لیکن ہمارے کو ریمائنڈر نہیں ملتا. ہم بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اور بس مست ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. اس کا مطلب انشاءاللہ یوٹیوب سے دیکھیے گا کہ کیا ہے, پتہ ہے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. تو جب علم آتا ہے نا تو علم کے ساتھ ساتھ ذکر بہت ضروری ہے. جب علم آتا ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے نا, تکبر آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو سب آتا ہے, مجھے تو سب آتا ہے, ایسا ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں ہم لوگ. لیکن ہمیں ذکر بھی کرتے رہنا. اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو ہم غافل نہیں ہوتے کسی چیز سے, ہے نا. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ ہنستا ہنستا جنت میں داخل ہوگا. تو آپ سوچیں کتنی زیادہ مطلب بیوٹیفل حدیث ہے یہ, ہے نا, الحمدللہ. تو جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں. کام کرتے ہیں نا ہم لڑکیاں, ہم عورتیں کیا کرتے ہیں, کام کرتے کرتے بس ادھر ادھر کی ٹینشن, یہ اس نے مجھے یہ بول دیا, اس نے مجھے وہ بول دیا, یہ مجھے یہ تانا دیتی ہے. تو اس چیز کو آپ چھوڑیں, اور چھوڑنے کے جب چھوڑیں گے نا وہ چیز چھوڑ دی, اب خالی دماغ ہے, اب کیا کریں؟ ذکر کریں. استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے کام کریں. اس کا الگ ہی نہیں کہ بھائی کیا ہی بتائے, مطلب بہت زیادہ. تو اس چیز کو نا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, ہے نا. اور 3 تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے. درود شریف نہیں, پہلے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, اور 100 مرتبہ یہ درود شریف, اور 100 مرتبہ استغفر اللہ, ٹھیک, صبح اور شام میں, ٹھیک ہے. یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد. عصر کے بعد یعنی فجر کے بعد اگر نہیں پڑھ پائے تو عصر سے پہلے تک کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک. آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ کیا کیا کرنا ہے. اور اگر عصر کے بعد نہیں کمپلیٹ کر پائے تو عشاء مطلب فجر سے پہلے تک, یعنی رات سونے سے پہلے تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اکرام مسلم سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے عزت کرنے والے, احترام کرنے والے ہو جائے, ہے نا. ہم جو امت میں جو توڑ ہے نا وہ ختم ہو جائے اور جوڑ پیدا ہو جائے. یعنی کہ آج کے ٹائم میں دیکھیں نا, اگر کوئی ارننگ کرتے, کوئی اگر پیسہ بھی کماتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ غصہ ہونے لگتے, سوچتے ہیں اللہ اس کو دیتی ہے مجھے نہیں. کتنا عجیب یہ تھاٹ ہے نا. لیکن آ جاتا ہے, شیطان ہمارے دل میں یہ ڈال دیتا ہے, اور ہم اس کی محنت نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کیا محنت کر رہی ہے, وہ سب نہیں دیکھتے. اگر کوئی ترقی بھی کرتی ہے نا خاندان میں بھی, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی ترقی کیسے ہو گئی بھائی. تو ایسا نہیں سوچنا. ہم پتہ ہے آپ کو, جب اگر ہمیں فرشتوں سے دعا کروانی ہے نا تو بس ایک ہی طریقہ ہے
फरिश्तों से दुआ आप सोचें ना कि कितनी मासूम और क्या बोलते हैं उसको, कोई भी गुनाह नहीं किए, फरिश्ते नूर से बने हुए वो दुआ करेंगे। तो कैसे करेंगे जब हम किसी बहन के लिए दुआ करते हैं, किसी भाई के लिए दुआ करते हैं। अगर हम अपने बहन के लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इसकी जो भी परेशानी है इसको ठीक कर दीजिए, तुरंत फरिश्ता कहते हैं कि अल्लाह इसकी जो परेशानी है इसको भी ठीक कर दीजिए। इसने जैसे अपनी बहन के लिए दुआ करा सेम सेम इसकी भी कबूल कर लीजिए। अगर हम किसी बहन के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इसका निकाह बेहतरीन और नेक शख्स से करवा दीजिए, तो सेम सेम आपको यही दुआ फरिश्ते देते हैं। आप सोचिए कितना ज़्यादा ये कैसे अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो ये चीज़ अगर हम फरिश्तों से दुआ करवाना चाहें तो ऐसे करवा सकते हैं, है ना? और इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है, जितना ज़्यादा हो सके इसके फ़ज़ाइल को सुनें और समझें और लोगों को बताएँ, दीन का काम करें और दावत दें। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, अपने जो भी बहन है उसकी मदद करें, हेल्प करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, थोड़े बहुत हेल्प करते भी हैं और उसके बाद उनके दूसरे जो और जो फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? हम लोग के जैसे अम्मी लोग भी रहती है, तो एक-दूसरे से चुगली करते हैं। अब क्या करते हैं कि भई ये जो है बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, अच्छा इसकी हेल्प कर रही है, ये नहीं तुम मत करो इतना ज़्यादा अभी के टाइम में, हमें तो ट्रेंड फ़ॉलो करना है ना? ये सब सोचते हैं हम और चुगली में अपना वक़्त ज़ाया करते हैं और अपनी नेकी जितना भी किए हुए रहते हैं, वो सब ख़त्म कर देते हैं। तो आपको बस ये सोचना है कि हमारे अल्लाह क्या कहते हैं, हमारे नबी ने क्या फ़रमाया। अगर उनको ये बात पसंद है तो फिर करें, अगर नहीं पसंद वहीं छोड़ दें, वहीं छोड़ दें और जो हमारे नबी को पसंद, जो हमारे अल्लाह को पसंद हम वही करेंगे इंशाल्लाह, है ना? और इखलास नियत यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हर चीज़ हम इखलास से करने वाले हो जाए। अल्लाह ताला हम लोगों से ना नियत पूछेंगे कि नियत क्या थी तुम्हारी। अब देखें ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे से हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बात चल रही है, लेकिन इसमें भी हम लोगों से पूछो कि ये जो करा इसमें क्या नाम शोहरत था, क्या दौलत कमाना था, क्या चीज़ था तुम्हारा मकसद। अल्लाह की रज़ा अगर है तो फिर ठीक है, और नहीं तो बाप रे बहुत भयानक भयानक और डेंजरस। मैंने हदीस भी पढ़ा है इसके बारे में कि अगर कोई इखलास के साथ नहीं करता, दिखावा करता, रियाकारी करता, तो उसके क्या है हश्र, मतलब बहुत डेंजरस। खैर अल्लाह आसानी करे हमारे लिए। और दावत तबलीग जो है, दावत तबलीग के बारे में ये है कि हमारा जान, हमारा हमारा माल, हमारा सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हम हो जाए। क्योंकि हमारा जान, हमारा माल हम कहते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जितना ज़्यादा हो सके हम अपने बच्चों को ना एक दीनी माहौल फ़राहम करें, एक दीनी माहौल दें, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वही आगे चल के दीन को आगे लेके जाएँगे, है ना? हमारा कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कब मौत हो जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन ये जो बच्चे हैं यही हमारे लिए क्या कल क़यामत के दिन जो है जन्नत जाने का ज़रिया बनेंगे। है ना? तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके हम अपने बच्चों को देखिए, हम लोगों का क्या होता है ना, एक स्कूल एब्सेंट कर देता है बच्चा तो हम बहुत डाँटते मारते हैं। छोटा-सा कुछ ग्लास-व्लास टूट जाता है काँच का, तो हम बहुत डाँटते हैं उसको। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये सुन्नत को नहीं फ़ॉलो करता, सुन्नतें टूट रही है, छूट रही है, और वो नमाज़ नहीं पढ़ता, वो नमाज़ की पाबंदी नहीं करता, तो हम कुछ नहीं बोलते। हमें ज़रा भी शर्म नहीं आता, ज़रा भी हमें तकलीफ़ नहीं होती इस चीज़ से कि फ़जर कज़ा हो गई, सोचते नहीं जाने दो ना, बच्चे को ठंडा लग जाएगा, ये होगा। आप उसके लिए आसानी पैदा करें ना, आप इल्म हासिल करके उनको बताएँ ना। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इस चीज़ से कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने दीन को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं हम, और दुनिया को हम आगे तरजीह दे रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आखिरकार हमारे जो ये बच्चे हैं ना, ये बड़ा काम आने वाले हैं। आपको पता है, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम कब्र में होंगे ना, तो हमारे कोई भी काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे अमाल काम आएँगे, और जो हम अपने बच्चों को दुनिया में छोड़ गए हैं वो काम आएँगे। कैसे? वो जब तक दीन सीखेंगे, जब तक आगे सिखाएँगे। अब देखिए, मान लीजिए मेरी अम्मी ने मुझे अच्छी परवरिश दी, मैं आगे दीन आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आप लोग अमल करेंगे, मुझे सवाब होगा, मुझे सवाब होगा। जितने भी जैसे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोगों का जितना भी सवाब है उसमें से, मतलब उसमें से नहीं, आप लोगों को पूरा-पूरा सवाब होगा, और मुझे भी उतना-उतना सवाब होगा। सोचिए, अब मेरा जो पूरा सवाब है वो मेरी अम्मी को होगा। अब मैं आगे किसी को और सिखाऊँगी, उसके बाद वो किसी को और को सिखाएँगी, वो उसको सिखाएँगी, उसका जितना सवाब है सबका कैलकुलेट होकर के सदका जारिया बनेगा और मेरी अम्मी को मिलेगा। अब सोचें कि अगर कुछ भी, मतलब वो दुनिया से चली भी जाएँगी ना, तब भी उनको मिलता रहेगा। आप सोचिए कि क्या क्या सदका जारिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है ना? तो जितना ज़्यादा हो सके हम दुआ करें, क्योंकि दुआ के बगैर कुछ नहीं होता, और जितना ज़्यादा हो सके अपने शौहर को दीन के काम में लगाएँ, मस्जिद भेजें। हम बहुत डाँटते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मतलब मैं तो नहीं जानती इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो भी देखती हूँ, सुनती हूँ, इसके बारे में बता रही हूँ कि हम गुस्सा होते हैं और बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, है ना? लेकिन हम रो-रो के ये माँग लेते हैं, वो माँग लेते हैं, लेकिन दीन के लिए मेहनत नहीं करते। तो बेशक अल्लाह ताला बस आसानी करे हमारे लिए, और जितना ज़्यादा हो सके हम दुआ करें, है ना? तो दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, कोई मसला अगर आप लोग का है तो पूछ सकते हैं, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप पर्सनली पूछ सकते हैं तो इंशाल्लाह पूछिएगा, और अगर देख लेते हैं टाइम है तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?
1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेती हूँ।